سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو نظریں جمائے بیٹھی ہیں ہدایت پہ، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود اور سلام سرکار دو عالم ختم مرتبت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آپ کو پتہ الف لام میم کا خاصہ ہے کہ ہم غیر روایتی چلتے ہیں اور روایات کو قائم کرتے ہیں۔ معاشرے میں کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن کو ہم اون ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں مگر ہم میں رچ بس گئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ معاشرے پہ ڈرامے بنتے تھے، اب ڈراموں پہ معاشرے بنتے ہیں۔ جیسے اداکار ہوں گے ویسے بچے ہوں گے، جیسا منظر پیش کیا جائے گا ویسے معاشرہ تشکیل دیا جائے گا۔ لہٰذا کچھ عجیب سی صورتحال ہے۔ وہ اداکار بھی اب پیچھے ہو گئے ہیں جو معاشرہ قائم کیا کرتے تھے اپنے نظم و ضبط کے ساتھ، اپنے اصول کے ساتھ، یعنی کہ جب پروڈکشن کا سٹارٹ ہوتا تھا وقت پہ پہنچ جاتے تھے، ڈسپلن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، یہ پہلا اصول ہوتا تھا۔ اور جب ڈرامہ تشکیل ہو کے نشر ہوتا تھا تو اس کے بعد سارے واہ واہ کرتے تھے۔ آج آہ آہ تو کرتے ہیں مگر واہ واہ نہیں بچتی، اور اگر واہ واہ بچتی بھی ہے تو بعد میں سارے کے سارے آہ آہ کرتے ہیں، یہ بچوں نے کیا دیکھ لیا ہے۔ خواتین و حضرات، آج الف لام میم میں یہی موضوع ہوگا، اسی سرنامے کے نیچے گفتگو ہوگی، اور خاص یہ بھی ایک روایات کو توڑنے کا تسلسل ہے کہ علماء کرام سے رائے لیں گے، اور خاص طور سے پاکستان کے وہ اثاثے جو محنت کے ساتھ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری پہ کام کر رہے ہیں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں تعارف کا افتخار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کا بہت بڑا نام، پاکستان کا سرمایہ، ہم بچپن سے اب تک ان کو دیکھتے ہیں اور خدا سے دعا ہے کہ انہی کو دیکھتے رہیں، ان کے انداز کو دیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور زندگی کو احسن بناتے رہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں طلعت حسین صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ نوازش آپ کی۔ آج کے دوسرے مہمان ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، شعبہ تدریس سے آپ کا تعلق ہے، اور کراچی یونیورسٹی کا بہت معروف نام نوجوانوں کے لیے علمبردار ہے، اتحاد کے بھی، تحقیق کے بھی، میرے بہت من پسند ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان ان کے ڈرامے نئی دنیا میں ایک نئی قسم کی نوعیت کا آغاز کرتے ہیں، اور خاص طور سے ایک پیچیدگی کو بھی آسانی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عشق اور معشوقی کی ہی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں نہیں، کچھ الگ انداز بھی ہے، کچھ انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ڈراموں کو، خاص طور سے ہدایت کاری کو۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ڈرامہ ڈائریکٹر محسن طلعت صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلا سوال طلعت حسین صاحب، آج کل کے ڈراموں میں اور پچھلے ڈراموں میں اگر دیکھا جائے تو اقدار اور اخلاقیات کا کتنا فقدان ہے، ذرا وضاحت سے بیان فرمائیے۔ پہلا سوال آپ نے مجھ سے ہی پوچھا۔ جی بالکل، کیونکہ آپ سے ہی آغاز ہوا ہے اس کا، چلیں، سب سے سینئر ہوئی آپ۔ بات دراصل یہ ہے، دیکھیے کہ آج کل کے جو ڈرامے ہیں نا، جی وہ دو وجوہات ہیں اس کی۔ جی، ایک تو یہ کہ آپ کے چینل کتنے ہیں، 300 ہیں تقریباً، بہت زیادہ ہے نا؟ تو 300 تو رائٹر بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحیح۔ جب 300 رائٹر نہیں ہے تو ایکٹر بھی نہیں ہے، ظاہر ہے نا؟ صحیح۔ تو وہ نئے سب کچھ آ رہے ہیں، ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑی خرابی ہے، اور اس میں اب وہ آگے جو بات چلے گی وہ تو چلے گی کہ ڈرامہ ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور کیا کرتے ہیں۔ جی، میں ذاتی طور پر معذرت کے ساتھ، میرا بس اگر چلے اچھا تو میں 3 یا 4 چینلز کے علاوہ سب چینلز بند کرا دوں، بند کر دیں گے؟ بالکل۔ اچھا اس لیے کہ انہوں نے ڈرامہ تو اپنی جگہ ہے، جی، انہوں نے انسانی سوچ بچار کے اندر جو غلاظت بھری ہے، آئے ہائے، میں اس کے سے بالکل توبہ کرتا ہوں۔ بہت خوب، برائیت کا اظہار کیا آپ نے ان سے، خوب۔ میں جو آپ پوچھ رہے ہیں تو میں تو وہی بتاؤں گا جو میں سچ ہے، سمجھتا ہوں۔ حقیقت میں مبنی، دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس کا سدھار کیسے ہو، کس نوعیت کے ڈرامے لکھے جانے چاہیے؟ آج کل آپ نے دیکھا کہ ہم باہر کی دنیا سے بھی ڈرامے امپورٹ کر رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس میں ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہماری جو تہذیب ہے نا، جی، وہ شاعری پر ہے۔ اچھا، ڈرامہ بہت بعد میں ہم نے اپنایا ہے، صحیح، اور ڈرامہ ہمارا نہیں ہے۔ ہماری جو یعنی تہذیب میں جو فنون لطیفہ میں جو لوگ چیز آتی تھی، جی، وہ غنائیت صحیح، اور کیا کہتے ہیں اسے، مصوری، ہیں؟ مصوری، مصوری تھوڑی سی، صحیح، اچھا،
صحیح اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. صحیح ہے. اب اس میں وہ جو غزلیں ہوتی تھیں ان میں اس وقت کی غزلیں سبحان اللہ. جی آج کل تو غزل بھی ویسی نہیں آ رہی ہے, جی جی جی. لہٰذا کیا کہیں. آج کل تو سارا کا سارا آپ ہی بگڑا ہوا ہے. جب میں ڈرامہ تو بگڑنا ہی تھا نا پھر. سب کچھ بھائی بگڑا. جب یہی نہیں جو آپ کی تہذیب کی سال ہر سال پرانی وہ ہے. اب تو ڈرامہ ایک نئے انداز میں سفر کر رہا ہے, سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے, شارٹ کلپس آ رہے ہیں, اور اس کے آپ دیکھیں کس طرح کی پروجیکشن ہے, ہر قسم کی بدتمیزی کی اجازت ہے, لوگ پسند ہی یہ کرتے ہیں. بس دیکھیے وہ بات دراصل یہی ہے نا کہ ڈرامہ سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا رکھا ہے. واہ 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 واہ. اس لیے کہ ورنہ تو پھر یہی ہوتا ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ. خوب خوب. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ اب آپ کے سامنے ہی ہے, ہر زمانے میں ڈراموں کو پسند کیا جاتا ہے, اور یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ آج سے 100 سال پہلے ہی ہم نے مطلب مختلف صورتحال میں ڈرامہ یا منظر کشی دکھائی جاتی رہی ہے, مگر اب معیار اتنا کیوں گر گیا ہے, اور پھر کیا واقعی ضرورت ہے کہ ڈرامہ دکھایا جائے تبھی جو لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, جو سمجھ آتا ہے. تو اب ہمیں ضرورت آ گئی کہ ہم ارتغل جیسا ڈرامہ یا باہر کے ملکوں جیسا ڈرامہ امپورٹ کر کے بچوں کو دکھائیں, ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جس طرح قبلہ طلعت صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے پاکستانی معاشرت اور بالخصوص ہماری مشرقی روایات کے پیش نظر موجودہ ڈرامہ نگاری پر بھی اور جس طرح سے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں جو تبصرہ کیا ہے, وہ یقیناً یہ چند جملے ہیں لیکن یہ تجربات سے بھرپور ہیں. یعنی ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی پوری زندگی ڈرامہ لکھنے میں اور اس میں باقاعدہ ایک اہم کردار کے طور پر گزاری ہو, وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ لوگ جو آج میڈیا انڈسٹری کو چلا رہے ہیں انہیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے. ہمارا آج کا اویس بھائی موضوع ہے مغربی اور اسلامی اقدار, اور ہم بات کر رہے ہیں اسلامی معاشرت پر اور اس میں بالخصوص کس طرح سے ڈرامہ اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیے ہمیں دو باتیں بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ ویسٹرن ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر فریڈم, آزادی, مساوات, انسان پرستی اور عقل پرستی کی بات کی جاتی ہے. ایسا ہی یہ وہ ہیومن ویلیوز ہیں کہ جن کو بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ انسانی اقدار نظر آتی ہے, لیکن حقیقتاً یہ انسانوں کو نفسانی خواہشات کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حیوان سے زیادہ بدترین انسان یعنی انسان کو بنا دیتی ہے. صحیح. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے, صحیح, جب انسان اپنی مشرقی اور اپنی اسلامی اقدار کو بھلا بیٹھے تو یقیناً نتائج وہی ہوں گے جو آج آپ کو پاکستانی معاشرے میں ڈراموں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں نے جب اس ٹاپک پر اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کی ہے, ابھی گاڑی میں آتے ہوئے میں نے سوشل ویب سائٹس پر دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں ڈراموں کی سٹوری کیا ہے, تو یقین جانیے کہ رشتوں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ بہنوئی اور سالی, ماں اور باپ, باپ اور بیٹی اور بہن اور بھائی, یہ عظیم رشتے کہلاتے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, روزمرہ آپ اپنی زندگی انہی رشتوں کے درمیان میں گزارتے ہیں. لیکن جب ان مقدس رشتوں کو ڈرامے کے نام پر پامال کیا جائے اور انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر تمہیں جنسی اور معاشی حیوان بننا ہے تو یہ بھی ایک رستہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈراموں میں جب ریپ کے سین دکھائے جاتے ہیں اور تعدد یعنی تواتر کے ساتھ جب یہ چیزیں لوگوں کو معاشرے میں دکھائی جاتی ہیں تو پھر اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے جو انسانوں کے ذہنوں پر باقاعدہ پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہیں دھوکہ ہے, قتل و غارت گری ہے, ریپ ہے, اور اسی طرح کے مسائل ہیں کہ جو ہمارے ڈراموں کے اندر باقاعدہ دکھائے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ خاص طور پر پاکستان کے آئین کا جو آرٹیکل 31 ہے وہ اسلامی طرز زندگی کی بات کرتا ہے. ہم پاکستانی معاشرے کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر کسی دوسرے مغربی ملک کی بات نہیں ہو رہی. ہمارا آرٹیکل 31 یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کو جو اکثریت میں ہیں اسلام کے مطابق, اسلامی اقدار کے مطابق وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنے کے لائق ہو سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ حضرت سیدہ کائنات کہ جن کی شرم و حیا پر ہماری تمام تر ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کی عزت قربان ہو, آپ مجھے بتائیے کہ جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا, جب ہم ان کے کردار کو سامنے رکھیں گے تبھی تو ہماری نسلوں کے اندر یہ پیغام منتقل ہوگا. لیکن اگر ہم اپنی بچیوں میں وہ پیغام منتقل کریں کہ جو ایک باقاعدہ ایک نفسیاتی طور پر اس 5th جنریشن وار کے دور میں باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ہمارے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے نئی نسل میں منتقل کیا جا رہا ہے, ہماری ماضی کی روایات سے ہمیں توڑ دیا گیا, ہماری تاریخ کو بھلا دیا گیا, ہماری مشرقی روایات کو پامال کر دیا گیا, مغرب اور مشرق کی تہذیب
وہ ایک فلڈ کی طرح سے اس وقت میڈیا کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہے. اور میں بالکل سر کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اگر جب تک اسٹیٹ کی سپرویژن کے اندر، ایک زمانے تک تو انڈین کنٹینٹ سر ہمارے ہاں یعنی بڑے پیمانے پر اور مقدار میں ہمارے ٹی وی چینلز پہ دکھایا جاتا رہا ہے، تو حضرت کی بات کو یقینی طور پر قابل توجہ سمجھنا چاہیے، اور چاہیے کہ اسٹیٹ اس حوالے سے ایسے مثبت اقدام کرے کہ پاکستان میں اسلامی اور معاشرتی جو ہماری بہتر اقدار ہیں ان کو پروان چڑھایا جا سکے. ٹھیک، بہت خوب وضاحت کے ساتھ آپ نے بتایا اس حوالے سے. سبحان اللہ. محسن طلعت صاحب، یہ میں آپ سے لیتا ہوں رائے اس حوالے سے. اب چونکہ آپ پہ ساری بات آ گئی ہے، موجودہ جنریشن کی نمائندگی بھی آپ کر رہے ہیں، تو کیوں اتنے واہیات ڈرامے بن رہے ہیں جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ڈسکس بھی نہیں کر سکتے؟ اچھا، مجھے ابھی اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، اسی سے بات کی شروعات کرتا ہوں. وہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو کلیکٹیو ایشوز کی ہم بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ اقبال نے بھی یہی کہا، ہر فرد انڈیویجول ایفرٹ بھی ضرور ہونی چاہیے. ایز فار ایز مائی کنسرن، یا میں اگر اپنے کام کے حوالے سے بات کروں تو اس میں نہ آپ کو کہیں رشتوں کا تقدس پامال ہوتے ہوئے نظر آئے گا، نہ آپ کو کہیں، چاہے مطلب ابھی میرا فی الحال ہی ایک ڈرامہ، چینل کا نام لے سکتے ہیں؟ اچھا، ڈرامے کا نام لے. سراب ایک آن ایئر ہے میرا ڈرامہ، وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کی ہے ہم نے، مینٹل النس کے اوپر بات کی ہے. لوگوں کو جو سر نے ابھی بات کی کہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے ایز ڈائریکٹر یا ایز میڈیا پرسن، یہ میرا فرض ہے کہ میں نے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو کوئی ایسا پازیٹیو میسج دینا ہے. تو جس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ نہ ہی آپ ہماری ویلیوز، نہ ہی کسی رشتے کا تقدس پامال ہو رہا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے، سر کی بات بالکل ٹھیک ہے، طلعت صاحب نے کہا کہ کام کی کوانٹٹی اتنی بڑھ گئی ہے، تو جہاں اچھی چیزیں بڑھی ہیں وہاں بری چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، یعنی برا کام جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اچھا، میں نے ایک دفعہ، مجھے بڑی اچھی بات لگی تھی، میں کوٹ کروں گا، امجد صاحب سے ایک دفعہ میں نے ذکر کیا، کیونکہ مجھے بھی اٹس بن، آپ سمجھے، مور دین 2 decades ماشاء اللہ، تو 21 سال کا تجربہ زیادہ ہو گیا، تقریباً 26-27 سال. تو میں نے سر سے کہا، کیونکہ ہم نے تو طلعت صاحب کو ایکٹ کرتے ہوئے، یا امجد صاحب کو، اور بڑے سینئر اور بڑے ماشاء اللہ بڑے ڈائریکٹرز تھے جن کے کام دیکھے، جس میں کوئی میسج ہوتا تھا، ایسی بات ہوتی تھی. تو جب میں نے ان سے، امجد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا سر فرق کیا آ گیا ہے تب کے ڈرامے میں اور اب کے ڈرامے میں؟ مطلب میں اپنے طور پہ کوشش کر سکتا ہوں، اچھا کانٹینٹ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ میں کرتا ہوں، جس سے میسج جا رہا ہو تو میں کرتا ہوں، اگر نہیں میسج جا رہا ہوتا ہے پازیٹیو تو میں منع کر دیتا ہوں، میں نہیں کر رہا، میں نہیں کرتا، کوئی اور کر لیتا ہے. اور وہ ڈرامے پسند بھی کیے جا رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جی پہلے کا جو ویور تھا، پہلے کا جو ناظرین تھا وہ تماشائی تھا، اچھا آج کا جو ویور ہو گیا ہے وہ تماش بین ہو گیا ہے. تماش بین ہو گیا، پہلے تماشائی تھا، پہلے کا تماشائی تھا، آج کا جو ویور ہے وہ تماش بین ہو گیا. تماشائی وہ ہوتا ہے کہ جو ٹکٹ خرید کے آتا ہے، بیٹھ کے جو بھی آپ نے اپنا ڈرامہ کیا پرفارم کرتے ہیں آپ، وہ آپ کو داد دیتا ہے، جو بات اچھی لگتی ہے اور جو بات بری لگتی ہے اس پہ تنقید کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. تماشائی وہ ہو جاتا ہے، تماش بین وہ ہو جاتا ہے جو آ کے کہتا ہے کہ جی میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں، دکھاؤ جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ دکھائیں. تو یہ ایک بہت بڑا، میں صرف انڈسٹری کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، معاشرے میں ایک بہت بڑا یہ چینج آیا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے جس کو ہم نے اپنے طور پہ، یعنی اگر ہم ڈرامے کے تھرو کر سکتے ہیں تو ہم ڈرامے کے تھرو کریں. آپ اپنے پروگرامز کے تھرو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بالکل کر رہے ہیں. آپ نے کبھی اس نوعیت کا پروگرام دیکھا ہے علماء کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے اور عدم برداشت کا تو مظاہرہ ہی نہ ہو رہا؟ جی میں نے دوسری کوئی بات ہی نہیں کہی. جب مجھے بتایا گیا کہ اس طرح ہے تو میں نے تو کوئی دوسری بات ہی نہیں کی، میں نے کہا جی میں بالکل آؤں گا. میں اپنا مگر کریں کیا طلعت حسین صاحب، کیا کریں؟ مدرسے سے بچے لا کے ڈرامے میں ایکٹ کروائیں، وہیں سے پروڈیوسر لے کر آئیں، مولوی حضرات ڈائریکٹ کریں؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی سوچ نہیں سکتی، سوچ نہیں آ سکتا انسان. بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو بنیادی طور پر گستاخی ہوتی ہے، اگر برا لگے گا آپ کو، ہماری تہذیب جو تھی نا وہ شاعری تک محدود تھی. اچھا ہے نا؟ اچھا، شاعری ہوتی ہے، ڈرامہ بہت بعد میں ہمارے پاس آیا ہے. صحیح ہے نا؟ اچھا، وہ بھی بس سمجھ لیجئے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھے رائٹر تھے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھیٹر کا شروع ہوا جب، تو تھیٹر پر وہ سارے کے ساری جو ایکٹنگ تھی، جو اداکاری تھی، وہ بھانڈ بن گئی. اچھا، یعنی یہ مجھے معلوم ہے بہت اچھی طرح سے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے
30-40 برس سے اوپر. ماشاءاللہ سر, بالکل بالکل. تو وہ جس کو دیکھو وہ اچھا میری اپنی حد تک میری دادی جو تھیں ان کو ایک دفعہ غلطی سے ٹیلی ویژن کھول دیا میری خالہ نے, اچھا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا وہاں, اچھا, اور کہنے لگے ہیں بھانڈ بن گیا. بھانڈ بن گیا. مجھے آج تک یاد ہے. آپ بتائیے. ہاں ایسے جملے میراثی اور یہ جی ہے نا. اچھا, اول تو بنیادی طور پر بھانڈ کا لفظ ذرا تھوڑا سا گڑبڑ ہے. معیوب ہے. میراثی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میراثی ایک کچھ اور ہوتے ہیں, ہے نا, تو وہ اس کو اسی حساب سے استعمال کریں آپ, لیکن یہ نہیں ہوتا. صحیح. اچھا, ڈرامے کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈرامے کی کیا حد تک, کیا میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں کہ پورے آرٹ کی اس وقت جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تہذیب جو ہے آرٹ کی وہ پوری دنیا میں ختم ہوتی جا رہی ہے. پوری دنیا میں جی ختم. پوری دنیا میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اچھا. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی آج سے کچھ عرصے پہلے, اس میں اس نے بہت کلیئر کٹ لکھا تھا اچھا. کہ بھائی یہ جو آرٹ ہے نا, رائٹنگ کا, شاعری کا, گانے کا, اس کا اس کا, اس کے لیے ایک تہذیب ضروری ہے. اچھا. اب وہ تہذیب ہی مر گئی ہے تو یہاں کیا ہوگا, یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اچھا, میں تو نئے نئے قسم کے ڈرامے دیکھ رہا ہوں, آرٹ کی ایک نئی کلا دیکھ رہا ہوں, بلکہ کلا کے ایک نیا اظہار دیکھ رہا ہوں. دیکھیے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, وہ آپ دیکھتے رہیے, لیکن یہ کہ اس کا آرٹ کے معنی کیا ہے, آرٹ ہوتا کیا ہے, پہلے تو یہ بتا دیجیے مجھے آپ. میں تو یہی سمجھ پایا کہ جو فنکاری ہے مختلف انداز سے اظہار خیال کو تصور دینا, ایکٹ دینا. اچھا, خیال کس چیز کا, انسانیت کا, انسانیت ہے نا. وہی مر گئی. وہ مر گیا. واہ 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 واہ. جب وہ مر گیا تو اب کیا کرنا ہے, ساس بہو کی لڑائی, جی ساس بہو کی لڑائی, جی بیٹے کا کسی اور جگہ جی 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 عشق لڑانا شروع کرنا, جی جی. یہ باتیں, اور وہ اس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ ان سے کچھ سیکھیں, جی بلکہ آپ کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا کمینہ آدمی تھا. اب کمینہ آدمی کہنے سے تو نہیں سیکھ جائیں گے نا وہ. صحیح صحیح صحیح. اچھا ایک بات بتائیے, ارطغرل ڈرامہ آپ نے دیکھا ہے؟ کون سا؟ جو ٹرکی کا ڈرامہ آیا ہے, بڑا مشہور چلا ہے پورے ترکی پاکستان. کا ڈرامہ تو میں نے دیکھ چکا ہوں, وہاں ترکستان میں ہی دیکھا تھا. اچھا. میں گیا ہوا تھا وہاں شوٹنگ پر, تو وہاں میں نے ڈرامے بہت دیکھے ہیں, اسٹیج ڈرامے بھی دیکھے ہیں اور ان کے اس پہ بھی دیکھے ہیں. اچھا, تو کیا کمپیریزن میں کیا فرق دیکھا؟ ارے توبہ کیجیے, توبہ کیجیے. نو کمپیریزن. اچھا نو کمپیریزن. اچھا, ہمارے زیادہ اچھے ہیں. نہیں نہیں, ہمارا نہیں, ان کا زیادہ اچھا. میں محسن طلعت صاحب کو بتانا چاہ رہا تھا, ضروری ہے کہ اس طرح کے اور نئے نئے کام کیے جائیں کہ طلعت حسین صاحب بھی فخر سے یہ کہہ سکے کہ نہیں ہمارے ڈرامے اب زیادہ اچھے ہیں اور وہ توبہ کریں. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. بات ہو رہی ہے تماشے کی, تماشبین کی. اب معاملہ تماشے سے بڑھ گیا, تقاضے پہ آ گیا. اب امت کو, ملت کو سدھارنے کا موقع ہے. ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید عزیز و جان من. یہ سوال میرا آپ سے اور سب سے ہے کہ کیا پاکستانی ڈرامے, آج کے ڈرامے ہماری تہذیب کی, ہماری ثقافت کی عکاسی کر رہے ہیں؟ کیا یہ ذہن سازی میں ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ڈرامے اگر چلتے رہے تو ہم سے بڑا کوئی ڈرامے باز بچے گا دنیا میں؟ یہ بہت ہی خاص سوال ہے اور سنجیدہ موضوع بھی ہے, اور اس پہ سنجیدہ لوگ بھی ہم نے بلائے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے. پروگرام ممبر ہنا طاہر پوچھ رہی ہیں بڑا خاص قسم کا سوال. طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے تو بنتے ہیں ہماری سوچ کے اوپر, جو عوام دیکھنا چاہتی ہے وہ بنائے جاتے ہیں, مگر اس کا اندازہ کون اور کیسے کرے کہ عوام کیا دیکھنا چاہتی ہے؟ عوام ارطغرل دیکھ رہی ہے, ٹرکش ڈرامے دیکھ رہی ہے, پسند کر رہی ہے, مشہور بھی ہو رہے ہیں, تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عوام گندا دیکھ رہی ہے اس لیے گندا دکھا رہے ہیں؟ نہیں, وہ گندا, ان کا خیال ہے کہ یہ گندا نہیں ہے. اچھا, یعنی ان اس کا لیے کہ اس میں کچھ, اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ہے نا, زیادہ تر لوگ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں اور سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. صحیح. لیکن یہ کہ وہ بات تو نہیں ہے. دوسری یہ کہ یہ تو چیز ایسی ہے کہ آپ اس پہ ایک کنٹرول رکھتے ہیں. اچھا, آپ کو رکھنا ہوتا ہے صحیح تہذیب, اپنی تہذیب کے مطابق, صحیح.
ہے نا. بس مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں جی کہ معافی کے ساتھ برا نہ مانیے گا, میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایسے ہی جی شوقیہ طور پر, اور کچھ اس میں نے ایک کام کر رہا ہوں لکھنے کا, تو اس کی وجہ سے میں جی نے جی اس کی کافی جی جی تلاش کی کہ کیا ہے اور جی کہاں ہے, جی جی کیسے. دیکھیے, لوگ بگڑتے نہیں ہیں, لوگ بگڑتے نہیں, بگاڑے جاتے ہیں. بگاڑے جاتے ہیں. واہ ہاں کوئی آدمی آپ مجھے ایک بات دکھا دیجئے جو یہ چاہے کتنا ہی غریب ہو, کتنا ہی ہو, اس میں سے 10 آدمی گالیاں دے رہے ہوں گے اور دوسری طرح سے بات کر رہے ہوں گے, صحیح وہ بیچارہ تمیز سے بات کر رہا ہوگا. صحیح تو یہ ایک ہے صورتحال. صحیح اچھا, یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ ایک یہودیت کے بارے میں تھی, اچھا کتاب ہے اس کی, تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ پڑھوں تو صحیح کیا ہے, صحیح اتنا شور مچا ہوا ہے جی اس کا. جی 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 تو وہ انگریزی میں تھی اور اس کے بعد اس کی ایک اردو اچھا. بھی مل گئی مجھے, تو میں نے کہا چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا تو اس میں پتہ چلا مجھے کہ مشرق وسطیٰ میں جی 40 سال جی 50 سال 48 پیغمبر آئے ان لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے, ٹھیک اور سیدھے نہیں ہو سکے. جی پھر اس کے بعد رفتہ 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 اب یہ ہو گئے کہ وہ پوری دنیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ بن جاتی ہے نا, پوری ٹائم لگتا ہے, ٹائم لگتا نہیں. اور دوسری یہ کہ آپ کے چاروں طرف کی ہے نا, وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو, اورا اورا ہے ماحول. نا, ہاں ماحول ہے نا صحیح آپ کا. صحیح 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 اس ماحول میں آپ اگر اس طرح کی چیزیں دکھائیں گے, ٹھیک ڈرامے یہ وہ فلانا ڈھمکانا, ٹھیک تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, نہیں کر سکتے. بیکار ہے. صحیح صحیح ہے نا؟ صحیح کہہ رہے تو اگر آپ ڈرامہ ہے کیا, پہلے تو بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجیے ہیں. صحیح بتائیے. کہ زندگی میں جتنی ٹکراؤ ہیں جی. اور جتنی وہ ہیں ان کو سنبھالنے کا ہے وہ کام. اچھا, وہ جو نہیں ہوا ہوتا آپ کے ساتھ وہ آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, صحیح. اور اگر آپ کے ساتھ ہوا ہوا بھی ہے تو آپ اس کو سنبھال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں صحیح اب یہ نہیں ہوگا. صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا. میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا رائے لینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ویسے اسلام میں ڈرامے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھنا, دکھانا, کرنا, نہ کرنا مناسب ہے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم بنیادی طور پر اسلام کی روشنی میں ایک ایسا موضوع کہ یہ حرام ہے یا حلال, اس ایکسٹینٹ تک تو میں نہیں جانا چاہتا. میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام میں بالخصوص جب تربیت کی بات کی جاتی ہے تو وہ تربیت جسمانی بھی ہے, اخلاقی بھی ہے, روحانی بھی ہے, عقلی بھی ہے اور جمالیاتی بھی ہے. واہ واہ بالکل. اور اس میں جو اہم ترین پہلو ہے وہ ہے تادیب, تربیت اور تزکیہ. خوبصورت. اگر کسی ڈرامے میں ہماری جسمانی, روحانی, اخلاقی, جمالیاتی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی گئی, ہمیں بڑوں کا ادب نہیں سکھایا گیا, چھوٹوں پر شفقت کرنا ہمیں نہیں سکھائی گئی, تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم کس انداز سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈرامہ پاکستانی یا اسلامی اقدار اور معاشرت کا عکاس ہے؟ بالکل نہیں. آپ دیکھیے کہ ابھی بات کی گئی کہ کنٹرولڈ ہونا چاہیے. پوری دنیا کا میڈیا جو لوگ بھی کنٹرول کرتے ہیں, قابل توجہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر اس وقت جو کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہے, جس طرح سے ابھی محسن صاحب نے بھی بات کی ہے, دیکھیے سوال یہ ہے کہ وہ تماش بین کون ہیں؟ وہ تماش بین عوام نہیں ہے. اچھا, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. پھر یعنی ہمارا جو میڈیا ہے وہ نہیں دکھاتا جو عوام دیکھنا چاہتی ہے. میڈیا عوام کو بتاتا ہے کہ تمہیں کیا دیکھنا چاہیے. اب آپ ذرا مجھے یہ بتائیے, تو یہ ریٹنگز, یہ ملین ویوز, ایگزیکٹلی یہی ہے ریٹنگ کا جو سارا کھیل ہے. جس طرح طلعت صاحب نے بھی کہا کہ جب سے چیزوں کو کمرشلائز کیا گیا ہے, جس کو محسن صاحب نے تماش بینی سے تعبیر کیا ہے, تو جب سے ہمارے ہاں ڈرامٹائزیشن کو کمرشلائزڈ کر دیا گیا ہے تو یہ تمام تر تباہ کو نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. میں سر آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں کہ ایک ٹارگٹ کلر کو پکڑا گیا اور اس کی لائیو ویڈیو بن رہی تھی ایک چینل کے اوپر. اس سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا, یہ تو ایک بڑا قتل کرنے کا منفرد انداز تھا. اس نے کہا کہ میں نے فلاں یعنی حصے میں ری انیکٹمنٹ کے اندر یہ دیکھا تھا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب جرائم کی باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہو کہ قتل کیسے کرنا ہے, لڑکی کو اغوا کیسے کرنا ہے, ریپ کیسے کرنا ہے, اور بچی کو کس طرح سے اٹھا کر لے جانا ہے, تو مجھے آپ بتائیے کہ معاشرے میں اس کے ماں سوا اور کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی کام یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا انڈسٹری کو بین الاقوامی اثرات سے آزاد ہونا ضروری ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ جو خالصتاً اسلامی اور پاکستانی معاشرت کی روحانی اور بنیادی اقدار ہیں ان کو منظم کرنا ضروری ہے. آپ نے ترکی ڈرامے کی بات کی ہے, آپ دیکھیے کہ 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں یہ مثال قائم کر کے بتائی گئی ہے کہ ہمارے یعنی ترکی سے زیادہ اس کی ریٹنگ پاکستان میں ہے. آپ دیکھیے کروڑوں کی تعداد میں آپ کو ویوز نظر آ رہے ہیں اس وقت جو یوٹیوب پر اور دیگر سوشل میڈیا پر ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جنگ, امن, محبت وہ بتا رہے ہیں بیوی سے بھی ہو سکتی ہے, یعنی کسی دوسرے کی بیوی سے محبت نہیں لازمی نہیں ہے, اپنی بیوی سے بھی محبت, اور یہی حقیقی محبت ہے. بتایا جا رہا ہے کہ سخاوت کیا ہے, بخیلی کیا ہے, امن کیا ہے, جنگ کیا ہے. اس میں اسلامی اقدار کو کس قدر خوبصورتی کے ساتھ پورٹرے کر کے اس میں دکھایا گیا ہے. پورے لباس کے اندر بھی ڈرامہ ہو سکتا ہے, یہ اس صدی میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. بالکل بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خاص طور پر جس طرح میں نے آرٹیکل 31 کی بات کی ہے, اگر ہم پی ٹی وی کے ان پرانے ڈراموں کی طرف چلے جائیں کہ جس میں اسلامی تاریخ کو ریفلیکٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ڈراموں, آپ دیکھیے محمد بن قاسم ہیں, اسی طرح سے مختلف یعنی ڈراموں کو ڈراماٹائز کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے, سلطان صلاح الدین ایوبی پر آپ کوئی ڈرامہ بنائیں, محمد بن قاسم پر بنائیں, جتنے جدید اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان جدید وسائل کو استعمال کیجئے. اور یاد رکھ لیجئے, میں ایک آخری بات یہاں پر کہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں, کہ میڈیا اس وقت ایک وار ٹول ہے. اچھا, آپ چاہیں تو اس ڈرامے اور فلم سازی کے ذریعے سے اپنی نسلوں کی ذہنی تخریب کاری کر دیں, صحیح, انہیں اپنے ماضی سے کاٹ دیں, پاکستان کا مخالف کر دیں, یا آپ دیکھیے ISPR بھی تو ڈرامے بناتا ہے. آپ وطن کی محبت پیدا کریں, ایمان کی محبت پیدا کریں, آپ اہل بیت اور صحابہ کی محبت پیدا کریں, ان میں کردار اور حیا پیدا کریں, تو یقیناً پھر آپ کو فرد اور پھر فرد سے معاشرہ سنورتا ہوا نظر آئے. واہ واہ, خوبصورت. یعنی آپ نے بتایا کہ جو ترکی ڈرامے ہیں یہ بھی ہماری تہذیب کی, ہماری اسلامی اقدار کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں, ایسے بننے چاہیے. تو محسن طلعت صاحب کب بنا رہے ہیں پھر اس طرح کا ڈرامہ, ارطغرل ٹائپ کا ڈرامہ, یا پھر وہ ڈرامہ جس میں اولیاء اللہ کو دکھایا جا رہا ہو, ان کی سیرت پہ نظر ثانی کی جا رہی ہو, یا پھر جو اسلامک ہیروز ہیں, کلچرل ہیروز ہیں, ایسوں کو کب دکھائیں گے آپ؟ دیکھیں سر کی ابھی میں بات وہی آگے کنٹینیو کروں گا کہ دیکھیں ایک تو خیر وہ جو بھی سر کہہ رہے تھے کہ ہم دکھا رہے ہیں, ایسا ہے نہیں, کیونکہ کسی میڈیا ٹائکون یا کسی ڈائریکٹر, پروڈیوسر یا ایکٹر کے گھر پہ نہیں وہ میٹرز لگے ہوئے. وہ میٹرز جو لگے ہوئے ہیں جن کے تھرو ہم کیا جو جن کے تھرو لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سا ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے یا کتنا زیادہ دیکھا جا رہا ہے, وہ تو ظاہر ہے TRPs اور GRPs وہ انہیں میٹرز کے تھرو اندازہ لگاتے ہیں, جو کہ پورے پاکستان میں الگ الگ لوگوں کے ہاں ہیں. اس میں کہیں بھی کوئی, میرا خیال ہے ایک آدھی کوئی DHA یا کلفٹن یعنی ایلیٹ کلاس میں کوئی ایک آدھی ہوگا, عام طور پہ تو مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس. آپ کہہ رہے ہیں لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس لیے دکھایا جا رہا ہے. نہیں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی تھوپا جا رہا ہے. لیکن بیسک اگر ہم بات کریں, آدھی بات ہم ڈرامے کی کر رہے ہیں, آدھی بات ہم معاشرے کی کر رہے ہیں. تو ڈرامے کے بارے میں بات کرنا ایک الگ بات ہے, معاشرے کے بارے میں بات کرنا ایک الگ بات ہے. دونوں ریلیٹ نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں. بالکل ہیں, لیکن دیکھیں اگر بنیادی بات کریں تو بنیادی بات تو معاشرے کی ہے نا. فرق ہمارے معاشرے میں جو مجھے لگتا ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ ایون ہم تک, ہماری جنریشن تک جو ہے وہ ہمارے والدین نے ہماری تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں پہ توجہ دی تھی. جب سے ہم یا ہمارے بعد, میں ہم بار بار اسی لیے کہوں گا کیونکہ میں کسی کو کوٹ نہ کرنا چاہوں گا, جب سے ہم والدین ہوئے تو ہم لوگوں نے تعلیم پہ زیادہ توجہ دے دی. بچہ کیا پڑھ رہا ہے, کہاں پڑھ رہا ہے, تربیت پہ توجہ نہیں دی. اچھا, کم تعلیم یافتہ انسان اگر اچھی تربیت یافتہ ہو تو وہ اپنی زندگی اچھی گزار لے گا اور معاشرے کے لیے خطرناک نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی جو تربیت یافتہ نہیں ہے تو وہ جسے ہم آپ پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے معاشرے کے لیے. تو مجھے یہ بیسک بنیادی جو ہمیں کمی لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ سم ہاؤ تربیت کا فقدان ہے. فقدان کیسے ختم ہوگا؟ ڈرامے اچھے بنائیں گے تو ہی ہوگا, دوا تو بنا نہیں سکتے. میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں, میں یہ جو ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے میں نے, اس کو آپ دیکھیں ویوز آپ کو اتنے ملیں گے یوٹیوب پہ, لیکن TRPs وہ نہیں مل رہی ہیں. اس کی بنسبت ایک ایسے ڈرامے کو TRP مل رہی ہے کہ ایک سالی اپنی بہنوئی کے پیچھے جو ہے وہ, تو وہ میں آپ سمجھ رہے ہیں جو چینل وجہ سمجھ میں نہیں آئی, یہ جو دوبارہ یہ عجیب صورتحال ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, ایسے بہت سارے مسائل ہیں. اگر میں ایک کوئی ڈفرینٹ چیز پچ بھی کرتا ہوں, جیسے سپوز میں نے ایک آیت ایک کہانی, یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی. گستاخی ہوتی ہے, برا نہ مانیے گا, آپ بھی برا نہ مانیے گا. یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں دکھایا جانا چاہیے, تو اس کو اگر اس تمیز سے دکھایا جائے
کہ اس کا افیکٹ یہ ہو جی کہ دوسرے لوگ وہ کام نہ کریں تو بات بن جاتی ہے. جی بالکل. یہ کم وقت بیچتے ہیں اس کو, سر گلیمرائز نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو, گلیمرائز کرتے ہیں. کمرشلائز گلیمرائز سب لیکن میں اس کا اس آدمی کا نام بھول رہا ہوں اس وقت, وہ بہت بڑا جرمن رائٹر تھا. اس کی کتاب نہیں یہ یہیں ماڈرن تھا اس کے بعد کا, تو اس کو مجھے اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے. جی تو میں سوری, میں ورنہ بتا دیتا آپ کو. جی سر. تو وہ میں نے کتاب پڑھی جب بہت پہلے, جی, تو اس نے سب سے پہلا یہی سوال اٹھایا تھا. اچھا, کہ بھائی آپ جب تک جی اپنے پورے معاشرے کو صحیح اس سٹیج پہ نہیں لائیں گے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں, صحیح, آپ اچھا کام نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. دکھانا دونوں پڑے گا, مگر ایک فیصلہ دینا پڑے گا برا برا ہے. Exactly. واہ واہ واہ, میں اس بات غالب کو, آپ کس چیز کو دکھا رہے ہیں؟ میں اس کو لاکھوں کی بات سمجھ رہا ہوں, غالب اور میں وقفے کی طرف جا رہا ہوں, مگر یہ لاکھوں کی بات تعویذ بنا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ڈرامے ہوں, ہماری فلمیں ہوں, یا ہمارا ٹیلی ویژن ہو, ہمارے مارننگ شوز بھی کیوں نہ ہو, زیادہ تر دیکھنے والی خواتین ہیں. اور خواتین وہ ہیں جو معاشرہ بناتی ہیں, نسلیں پالتی ہیں, تربیت کرتی ہیں. اسکول میں آپ تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں, گھر میں آپ سارا ٹائم دیتے ہیں, اور جو شوہر نہیں دیتے ان سے نکلوایا جاتا ہے ٹائم. تو خواتین کو اگر آپ یہ دکھائیں گے کہ غلط ہے, غلط کو صحیح کیسے کرنا ہے, تو پھر شاید ہمارا معاشرہ سدھر جائے. ابھی بڑی قیمتی باتیں اور رہ گئی ہیں. ایک بات میں نے اور نوٹ کی ہے, وقفے سے جانے سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں, طلعت حسین صاحب ہم سب میں بہت سینئر ہیں, بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں, ہمارا خاصہ ہے, سرنامہ ہے. میں نے کوئی ڈرامے کا لفظ اتنی مرتبہ ریپیٹ نہیں کیا ہوگا جتنا آپ نے سوری, دخردر معقول اور معذرت. یہ ادب ہے, یہ روایات ہیں, اور اس کو جاری رکھنا چاہیے. یہ بھی ہم کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ نئی نسل سیکھے. مختصر وقفہ الاسلامی میں لوٹ کر آئیے گا, آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید خواتین و حضرات. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے نامور علمبردار فاتح گزرے ہیں, اور ان کا یہ قول آپ کو یاد رہنا چاہیے. کسی بھی معاشرے کو اگر بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو, فحاشی پھیلا دو. وہ قومیں نہیں بچتی ہیں آگے تک. آج ہمارا معاشرہ اسی کنارے پہ کھڑا ہے کہ ہم شاید 5th جنریشن, 6th جنریشن, یا پھر کوئی اور سی جنریشن لگا لیں, آگے کی جنریشن میں کچھ جنریٹر نہیں بچے گا جب ہم بے حیائی اور فحاشی کو اپنا یوں سمجھنے کے عکاس سمجھیں گے, اپنا آئینہ سمجھیں گے, آئین بنا لیں گے. اور یہ غیر روایتی تبدیلی ہی اس کو بچا سکتی ہے, ورنہ تو ہم بہت مشکل سچویشن میں کھڑے ہوئے. میں آخری حصے میں پروگرام کے قرارداد بھی لیتا ہوتا ہوں. میں خاص طور سے پوچھنا چاہوں گا طلعت حسین صاحب سے کہ اب کیا کرنا چاہیے, سلوشن کیا ہے, کیا کریں؟ ڈراموں پہ پابندی لگا دیں, جیسے آپ نے کہا کہ کچھ چینلز جو ہیں ڈرامہ نشر کرنے والے ان کو تو بند کر دیا جائے, مگر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کچھ مل ملا کے اچھے سے ڈرامے بننا شروع ہو جائیں جس میں خواتین پروڈکٹ نہ بن جائیں؟ ہماری عورتیں تو ہر چیز کو بیچنے کا پروڈکٹ بنتی جا رہی ہیں. دیکھیے, بات دراصل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں گے جی, اور اس کو اپنی تہذیب کے اندر رہ کر نہیں کریں گے جی, تو وہ نقصان دہ ہے. صحیح, سب سے پہلی بات تو یہ ہے. صحیح. ڈرامے کی ایک خاص وہ ہے کہ بھئی یہ اس کا سٹارٹ ہے, یہ اس کا مڈل ہے, اور یہ اس کا نام ہے نا. صحیح. اب وہ ڈرامہ کیریکٹرز بے شمار ہیں, اس کے اوپر ہوتا ہے. اور اچھے ڈراموں میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ خراب قسم کی لوگوں کو الگ سے دکھا دیا جاتا ہے. اچھا, ہے نا. اب مثلاً آرٹس کونسل آج کل آپ دیکھیں جا کر تھیٹر تو وہاں باقاعدہ تھیٹر شروع ہوا ہوا ہے, تھیٹر کے چل رہے ہیں. آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے, لیکن اب 300 چینل پر صحیح ہر آدمی اپنی آنکھ رہا ہے. ہاں, تو آپ پھر میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ یہ بات ہوتا ہے, یہ بات ہوتا ہے. اچھا, ایک کوئی آپ نے کوئی ایسا کردار کیا ہو جس پہ آپ کا دل مطمئن نہ ہو؟ کبھی کوئی ایسا؟ کبھی نہیں کیا. کبھی کیا ہی نہیں؟ منع کر دیتا تھا میں. اچھا. ہاں, آج بھی منع کر دیتا ہوں. لوگ تو کہتے ہیں پیسے کی جبر میں ارے توبہ کر دی, بھول جائیے. اچھا, پیسہ ویسا اگر مجھے کمانا ہوتا تو میں یہ تھوڑی کر رہا ہوتا.
اچھا میں جی اپنے پورے کریئر میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں، اپنے پورے کریئر میں اگر کبھی ہمیں ہمارے سینئر بتاتے تھے، ان کو بتا رہے ہوتے تھے ہم کہ جی فلاں ایکٹر کو ہم نے یہ آفر کیا تھا اور اس نے منع کر دیا ہے، تو یہ منع کرنے کی جو بنیاد ہے نا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ طلعت صاحب نے ڈالی ہے. تو ہمارے سینئرز ہمیں کہتے تھے کیا وہ فلاں خود کو طلعت حسین سمجھتا ہے جو منع کر رہا ہے. اچھا اس کے لیے بھی اخلاقی جرات چاہیے. گستاخی ہوتی ہے. میں ایک بات بتا دوں جی کہ میں یہ سب باتیں اس لیے کر لیا کرتا تھا کہ میں یہاں جب میں نے ایکٹنگ شروع کی تو میں نے ریڈیو پاکستان سے شروع کی تھی. وہاں سے بولتے میں آ گیا، جب 7:30 ٹی وی وغیرہ آ گیا، نام بڑا کما لیا، تو میں نے سوچا کہ یار اب جب میں نے یہ کر ہی لیا ہے تو میں اس کو ٹھیک سے سمجھوں. تو میں نے داخلہ لے لیا وہاں انگلستان میں. جی وہاں چلا گیا میں پڑھنے کے لیے کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے، تھیٹر کیا ہوتا ہے. تو وہاں سے میں پڑھ کر آیا. اب واپس پڑھ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے. وہاں پہ لوگوں نے پوچھا مجھ سے کہ تم کیسے آ گئے، وہ انگریز نے، کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہاں ڈرامے کا. ارے میں نے کہا تم ہمارے ڈرامے دیکھو تو صحیح آ کے، اگر تمہیں اردو سمجھ میں نہیں آتی تو انگریزی میں سن کے دیکھ لو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے. پلیز بتائیے آخری منٹ. اگر ہمارے نوجوان بے مقصد زندگی گزاریں گے تو ان کی شعوری موت واقع ہو جائے گی. بالکل شعوری موت واقع. قرآن پاک میں اللہ رب کریم نے فرمایا، اور میں اسی پہ یہ پیغام کے طور پر میں یہ میڈیا انڈسٹری کے تمام مالکان تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب کریم نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. آپ کی زندگی بھی تکلیف میں گزرے گی اور پھر برزخ اور آخرت کا معیار بھی ایسا ہی ہوگا. اچھا ایک بات میں آپ کی جی اجازت سے آپ فرمائیے. جی دیکھیے یہ جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمبخت جان کے پھیلاتے ہیں. کون کمبخت؟ جو بناتے ہیں. اچھا میں جی جان کے پھیلاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. پلانڈ ہو رہا ہے آپ کے. ہاں وہ باقاعدہ کر رہے ہیں کام. صحیح. اس لیے کہ ان کو پیسے کمانے ہیں، وہ پیسے کما رہے ہیں. ختم. صحیح. پوری نسلوں کو ذہنی طور پر تباہ کیا جا رہا ہے. ہمارے نوجوان آپ دیکھیے یہ جو کمبخت کا دائرہ ہے جو جان کے کر رہے ہیں، اس میں سارے کرنے والے ہیں کچھ خاص لوگ ہیں، کیونکہ محسن طلعت صاحب پھر آپ نہیں محسن بیچارے اکیلے ہیں بس. لیکن لوگ اور پیدا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں نا. لیکن یہ کہ دوسرے ایسے بچانے والے لوگ کم ہیں. کیا اس کا حل کیا ہے؟ آنے والے ڈرامے بھی آپ کے ماشاءاللہ اچھے ہیں، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ اسلامی اقدار کے اوپر مبنی ڈرامے بنے اور دیکھے جائیں اور پھر چینل چلائے بھی اس کو؟ جی دیکھیں نا، ابھی ہم نے جیسے آپ بار بار نام دے رہے ہیں ارطغرل کا، تو اس طرح کی چیزوں پہ بالکل کام ہونا چاہیے. اچھا. اور میں اپنے طور پہ اپنے ارد گرد کے اپنے دوستوں کو یہ میسج دے بھی رہا ہوتا ہوں، اور میں بھی اسی چیز کے اوپر عمل پیرا ہوں کہ میں نے اس طرح کے ہی ڈرامے بنانے ہیں جس سے سوسائٹی پہ، معاشرے پہ پازیٹیو امپیکٹ جائے. میں آپ کا وعدہ نوٹ کر لوں. جی آپ ابھی دیکھیں. میں دوبارہ بتا رہا ہوں، سراب ایک ڈرامہ آتا ہے. جی ایک سراب ایک ڈرامہ آتا ہے، اس سے پچھلا ڈرامہ تھا میرا، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ نے گوگل کیا تھا ابھی، آپ نے دیکھا تھا. میں نے کیا تھا. تو میرا کوئی ڈرامہ آپ اٹھا کے تصویروں سے ڈر گیا. 2 خواتین رائٹ اور لیفٹ پہ تھی، بیچ میں ایک میرے جیسا آدمی تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ڈرامہ کیڑا سے آپا پایا ہے. جی تو آنے والے ڈرامے اچھے ہوں گے انشاءاللہ مجھے، اور ابھی بھی اچھے. میں کہہ رہا ہوں اور مثبت ہونے کی ضرورت ہے. بہت ضروری ہے. دیکھا جا رہا ہے. ویس بھائی پورے جو لوگ ڈرامہ نگار ہیں نا، ان کی میرا خیال ہے تربیت کی ضرورت ہے. جس طرح سے سر نے بہت اپنے پوری زندگی کا تجربہ منتقل کیا ہے نا، اگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈرامہ لکھنے والوں کی بھی تربیت باقاعدہ اس طرح سے پروگرامز کے ذریعے سے بھی ہو، ایسی شخصیات بھی کریں تو یقیناً مثبت فرق آ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ آج ہمارا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. بہت بہت شکریہ محسن طلعت صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، طلعت حسین صاحب آپ کا. ایک بڑا خاصا ٹارگیٹ ہم نے اچیو کیا ہے کہ ہم نے ادب کی ایک کم سے کم ایک شناخت، ایک آشنائی، ایک شناسائی آپ کو کروائی ہے کہ وہ پرانے لوگ آج بھی زندہ ہیں، وہ معیار بھی زندہ ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو نئے انداز سے پیش کیا جائے. اور بڑا ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیلی ویژن بند کر دیا جائے. اب ہماری سوچ بڑھ گئی ہے اس بات سے آگے. علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ یا فلموں یا ان سب چیزوں میں کوئی اچھی چیز دکھاؤ، لوگ دیکھیں گے. اور بہت سے ریسنٹ ڈرامے اس بات کا ثبوت ہے منہ بولتا ہوا. خواتین و حضرات، ایک پیغام کے ساتھ، ایک قرارداد کے ساتھ آج الف لام میم کو میں اختتام کہہ رہا ہوں، یعنی کل کی ملاقات کا منتظر رہوں گا. اور وہ پیغام یہی ہے، ڈرامہ ہو یا حقیقی زندگی،
حقیقت پہ مبنی ہونا چاہیے، اور اگر معاشرے کی کوئی تلخ سچائی ہے اس کو دکھائیں مگر نتیجہ آمیز رکھیں، یعنی اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ اور سولوشن دیں۔ یہ مت بتائیں کہ ہم اس کو پسند کر رہے ہیں کہ جو ولن ہے، ڈاکو ہے، یہ بتائیں کہ وہ معاشرے کا سب سے بھیانک چہرہ ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے تذلیل ہی تذلیل ہے، تو پھر دنیا میں کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ کم سے کم اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے سے زیادہ خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اس کی نظریاتی حدود کا۔ اللہ کی امان میں۔